اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ میرا تحیات پڑھنی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. سجدے سے اٹھے ہیں آپ، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہیں، قاعدہ اولا کے اندر تحیات پڑھنا واجب ہے نا. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کا ذہن کہیں اور پر ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ میرا تحیات پڑھنی ہے. بیٹھے میں اتنی دیر میں اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ سبحان اللہ ہوا، تحیات صاحب واجب. ٹھیک ہے. تو دو واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ آ گیا، اتنی دیر آپ ٹھہر گئے تو آپ کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. پھر ہر فرض اور ہر واجب کو اس کے مقام پر ادا کرنا یہ بھی واجب ہے. پہلے فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، پھر قراءت، پھر رکوع. ایک ترتیب ہے نا. تو اسی ترتیب سے آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر ترتیب چینج کر دی آپ نے، پہلے سجدے میں چلے گا اس کے بعد رکوع کر رہے ہیں، یا پہلے رکوع میں گئے اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے قراءت کر رہے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو ہر فرض کو اس کے مقام پر ادا کرنا، ترتیب کو قائم رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب. پھر اس کے بعد اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اب کوئی سجدہ صاحب نہ کرے تو اس میں بھی واجب کو چھوڑ دی تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اس کو پتا ہے کہ میں نے سجدہ صاحب کرنا تھا آخر میں، لیکن آخر میں سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گیا، سجدہ صاحب نہیں کرا تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. سجدہ صاحب کر لے گا تو پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح 3 طرح کی تکبیریں بھی واجب ہیں. تکبیریں بھی زبان سے کہی جاتی ہیں. 3 طرح کی تکبیریں واجب ہے. اگر وہ تکبیر نہیں کی جائے، جان بوجھ کی چھوڑی تو نماز نہیں، اور بھولے سے چھوڑی تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. پہلی تکبیر ہے دعا قنوت والی. وتر کے اندر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو وہ تکبیر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. باقی جو تکبیر ہے واجب نہیں ہے، لیکن وہ والی تکبیر کہنا کیا ہے؟ واجب. اگر کوئی اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی نماز، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز نہیں، اور بھولے سے چھوٹ گئی تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اسی طرح عید کی نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں. کہی جاتی نا، عید کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، عید کی ہی پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر 6 تکبیریں جو ہے وہ زائد کہی جاتی ہیں. تو ساری کی ساری تکبیریں کیا ہیں؟ واجب ہوتی ہیں. اگر کوئی ایک آدھ تکبیر بھولے سے چھوڑ گئی تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر جان بوجھ کے چھوڑ دی تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. پھر عید کی نماز کے اندر جو دوسری رکعت ہوتی ہے، دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام صاحب قراءت کرتے ہیں. جب کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قراءت کرتے ہیں. قراءت کرنے کے بعد تکبیریں کہتے ہیں. اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر. کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 3 تکبیریں. پہلی رکعت کی 3 تکبیریں، دوسری رکعت کی 6 تکبیریں ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے. تو اب جو رکوع میں جانے والی تکبیر ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ 6 تکبیریں عید کی نماز کی وہ تو واجب ہوتی ہی ہیں، لیکن عید کی نماز میں جو دوسری رکعت ہوتی ہے، دوسری رکعت میں وہ تکبیر جو رکوع میں جانے کے لیے کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے. تو وہ بھی کہنی چاہیے. اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں، بھولے سے چھوڑ دی تو پھر سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. زبان سے کہنی چاہیے واجب. ٹھیک ہے. اب یہ واجبات کا جو سلسلہ ہے، کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ اس کے اندر بہت طویل ہے، تو اگر ایک ساتھ یہاں پر بتا دیں گے تو سمجھ میں کسی کے آئیں گے نہیں. سر کے اوپر سے کیا وہ آسمان کے اوپر سے چلے جائیں گے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہاں پر صرف بتا دینا یا پڑھا دینا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں. یہ مدرسہ تو ہے نہیں کہ آپ روز روز آ کے بیٹھتے رہیں گے، وہ رٹتے جائیں گے رٹتے جائیں گے رٹتے جائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ایسا ہر چیز نہیں ہے. ہفتے میں ایک دفعہ تو نشست ہوتی ہے اور مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے. پھر کام سے کوئی آیا ہے، کوئی کسی کام سے آیا ہوتا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی سے آیا ہوا ہوتا ہے، پھر کسی کو یہاں سے جانا بھی ہے. تو مختلف قسم کی مختلف سوچیں اس وقت ذہن کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتائیں اور وہ آپ کے ذہن میں رہیں. تو ابھی جو ہم نے پڑھا اس کو دوبارہ دہرا لیتے تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں. 5 واجب وہ تھے جو زبان سے ادا کرنے والے میں نے آپ کو بتایا پڑھنے کے لحاظ سے. پہلا تو اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے اندر. دوسرا تھا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا. ٹھیک ہے. تیسرا تھا کہ ہر قاعدہ اول اور قاعدہ اخیرہ کے اندر التحیات پڑھنا، مکمل التحیات پڑھنا، یہ بھی واجب. چوتھا تھا کہ جب سلام پڑھتے تو اس کے اندر لفظ السلام، یہ بھی واجب. اور 5واں دعا قنوت پڑھنا. پھر اس کے بعد جو افعال اور ترتیب ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی ترتیب کے لحاظ سے ہم نے پڑھنے تو وہ 10 واجب تھے. سب سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور اس کے بعد سورت کو پڑھنا. پھر سورہ فاتحہ کو صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد تعدیل ارکان کے ہر رکن کے اندر کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ نے ٹھہرنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا قوما، یہ بھی واجب.
پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ وہ بھی واجب. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ فرض، سنت اور واجب ہر نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا قاعدہ کرنا التحیات پڑھنا واجب، اور نفل کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ 2 فرض اور 2 واجب کے درمیان اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کر دیا، ٹھہر گئے، اس کو ادا نہیں کیا، اتنا گیپ آ گیا تو پھر سجدہ صاحب آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا. پھر ہم نے ترتیب کے حساب سے پڑھا کہ ہر فرض اور ہر واجب کو اس کے مقام پہ ادا کرنا ہے، آگے پیچھے ترتیب نہیں کرنی جبکہ نماز کے اندر خلل پڑ جائے گا. اور پھر یہ کہ اگر کوئی واجب سہون بھولے سے ترک ہو گیا تھا، چھوٹ گیا، تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. پھر ہم نے 3 طرح کی تکبیریں بتائیں آپ کو کہ 3 طرح کی تکبیریں واجب میں. پہلی دعا قنوت سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجب. دوسری عید کی نماز کی 6 تکبیریں وہ واجب. اور تیسری عید کی نماز میں جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں جو رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں وہ بھی واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار سنیں سجدہ صاحب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں سب سے آخری رکعت میں جب التحیات سے بیٹھتے ہیں تو آپ نے تحیات پڑھنی ہے. اشہد ان لا الہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھا. آپ نے سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طرف سلام پھیر دیا. اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں. سلام پھیر دیا ایک طرف، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں. پھر دوبارہ ایک اور سجدہ کریں. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کے بیٹھ جائیں. پھر دوبارہ تحیات سے پڑھنا شروع کریں. تحیات للہ والصلوات. تحیات پڑھیں، تشہد پڑھیں، درود شریف کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد کی دعا پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ سلام بھیجیں تو آپ کا سجدہ صاحب ہو گیا. یہ طریقہ ہے. سجدہ صاحب کا طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آپ نے تحیات اور تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، اٹھ کے بیٹھنا. پھر دوبارہ آپ نے تحیات تشہد درود شریف، اس کے بعد کی دعا، اس کے بعد سلام پھیر دینا. آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. واجبات کا بیان ابھی باقی ہے. انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس کے اندر بقیہ جو واجب ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. ابھی جو آج جو پڑھا ہے اس کے متعلق اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ لیں. کچھ نہیں پوچھنا. ویسے آج کا جو ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی گاڑا ٹاپک تھا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی گاڑا ٹاپک تھا، ٹیکنیکل ٹاپک. ویسے تو سب آپ رٹتے چلے آئے تھے، آسان آسان سی چیزیں تھی نا. یہ پہلی دفعہ ٹیکنیکل طور پہ آپ کو بتایا. ویسے میں واجبات گنا دیتا ایسے انگلیوں پہ، آپ کو بولتے اس کو رٹ لو، وہ تو آپ رٹ لیتے. لیکن ٹیکنیکلی طور پہ اس کو فرق بتانا اس کا یہ تھوڑا مشکل کام ہے. آہستہ آہستہ میں نے آپ کو کہا نا مدرسے کے طالب علم نہیں ہے. مدرسے کا طالب علم تو اس کو کام ہی ہوتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک ہی کام کرنا، اس کو کام ہی نہیں ہے تو رٹ لیتا، اس کو سمجھ جاتا ہے. آپ تو مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں، آپ صرف ایسے ہی سیکھنے آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس چیز کو آپ سمجھ جائیں گے. اگر کوئی بات ابھی سمجھ میں نہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اگلی نشست میں سمجھ جائیں گے، اس سے اگلی نشست میں سمجھ جائیں گے. نہیں تو میں تو بھاگ ہی رہنا نہیں، میں تو یہیں پر ہوتا ہوں. مجھے پکڑ لینا مسجد میں، بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سمجھا دیں. ہاں سمجھا دیں گے. ہمارا تو کام ہی سمجھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذوق اور شوق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھیں، اس کے بعد دعا انشاءاللہ. سوال ہے کوئی؟ قریب آ جائیں. تلاوت کلام پاک جب بیٹھ کے آپ سن رہے ہوتے ہیں اور اس دوران آیت سجدہ جب تلاوت ہوتی ہے تو سجدہ کرنا جو ہے وہ بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے. اس کو ادا کرنے کا جو صحیح پراپر طریقہ ہے. بہت اچھا سوال ہے. گو کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میرا جو کہنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق سوال کریں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے متعلق سوالوں میں زیادہ اچھا رہے گا. الگ سے سوالات کریں گے، اچھی بات ہے سوالات کریں، لیکن وہ ٹاپک سے تھوڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. سجدہ تلاوت کرنے کا بہترین طریقہ، ہمارے وہاں مختلف طریقے رائے ہیں، لوگ مختلف طریقے سے کرتے ہیں. سجدہ تلاوت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر کے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ
3 दफा सुभान रब्बिल आला पढ़ा, अल्लाह अकबर कहकर उठ के बैठ जाए, सजदे तिलावत आपका होगी। बस सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? खड़े हैं, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं, 3 दफा तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह अकबर कहकर उठ के बैठ जाएं। उसमें अत्तहियात भी नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना और सलाम भी नहीं फेरने। लोग सलाम ही फेरते हैं, क्या करते हैं? सजदे छोड़ के सलाम भी फेर रहे, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अल्लाह अकबर के लिए सजदे में जाना है, तस्बीहात पढ़नी, अल्लाह अकबर के उठ के बैठ जाना है, सजदा हो गया। या आप बैठे हुए हैं तो बैठे ही आप जिस तरह तैयार में बैठे उसकी कैफियत के अंदर बैठे, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाए, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह अकबर कहकर उठ के बैठिए, सजदे तिलावत हो गया आपका। ईद की नमाज के मुताबिक एक सवाल है कि अमूमन हजरात, जैसे कि आपने फरमाया कि ईद की नमाज पढ़ते हैं खाली, और उसमें भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुकर्ररा वक्त जो है उसके बाद पहुँचते, जबकि पहली रकअत हो चुकी होती है। तो शुरू के जो 3 तकबीरात जो वाजिब हैं वो तो इमाम के पीछे नहीं अदा हो सकती, तो फिर उसको दोबारा से किस तरीके से वो कंटिन्यूशन में किस तरह लेना? मिसाल के तौर पर दूसरे रकात के अंदर वो शख्स शामिल हुआ, दूसरे रकात इमाम साहब के साथ पढ़ ली, अब पहली रकात उसकी रह गई है, तो वही तरीका, सेम तरीका जो पहली रकात में तकबीरात अदा करने का है, वही तरीका उसको अपनाना पड़ेगा, तरीके में चेंजिंग नहीं आएगी। वो क्या है? अब बात ये ना कि मैंने क्या कहा था कि ईद की नमाज ही पढ़ने जाते हैं, इसलिए कहा कि जब ईद की नमाज पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको जो बराबर में खड़ा है ना वो आपको देख रहा होता है, आप अपने बराबर वाले को देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कब हाथ उठाना है, वो हाथ उठाना नहीं उठाना, बांधने की नहीं बांधना, यूँ हो जाता है, देखा यूँ जाता है, नहीं बांधना नहीं है, छोड़ देना। तो साल में एक से 2 दफ़ा तो नमाज होती है, 2 दफ़ा नमाज होती है ईद की, उसमें एक जो सोते में गुजर जाती है, रात भर शॉपिंग की होती है, दूसरी पढ़ लेते हैं अक्सर लोग, तो इसलिए जो वो पढ़ते नहीं है तो उसकी आदत नहीं होती, और जब इमाम से समझा रहे होते हैं उसको घर के अंदर गुसल कर रहे होते हैं, इसलिए वो तरीका नहीं समझते सही से। तो प्रॉपर तरीका ये है कि जब ईद की नमाज पढ़ी जाती है तो जब पहले अल्लाह, पहली रकात बता रहा हूँ, अल्लाह अकबर के हाथ बांधते हैं, सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सना पढ़ ली। उसके बाद तकबीर शुरू होती है, अल्लाहु अकबर, पहली अल्लाहु अकबर, दूसरी अल्लाहु अकबर, तीसरी अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिया, तिलावत हो गया। ठीक है, सुनिए था आपने पहले में कहा तो सुभान अल्लाह पढ़ा, उसके बाद तकबीर शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, दूसरी हुई अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़, तीसरी अल्लाहु अकबर, हाथ बांध के तिलावत शुरू हो गई।